أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 سورت کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ومن أظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے افترا علی اللہ کذبا جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ او کذب بآیاتہ یا جھٹلایا اس کی آیتوں اور نشانیوں کو انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ تو فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں 2 قسم کے لوگوں کو بڑا ظالم کہا گیا ہے، بہت بڑا ظالم، ایک مفتری اور دوسرا مکذب۔ مفتری ہوتا ہے جھوٹ باندھنے والا، افتراء کرنے والا، اور مکذب تکذیب کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کے فرامین کی تکذیب کرنے والا۔
دو قسم کے ظالم ہیں، ایک مفتری اور دوسرا مکذب۔ افطرا جھوٹ باندھنے والا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الفتن میں، فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، کذاب، مفتری، جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک نے نبی بنایا ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے علاقے میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مفتری ہے، افترا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے نبی بنایا ہی نہیں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس بات کا حقدار کہہ رہا ہے۔ ہر مقام پر اللہ پاک نے ان کو رسوائی اور ذلت دی، اور اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ملک پاکستان کی قومی اسمبلی کو کہ ستمبر 1974 میں ایسے بے نصیبوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، توفیق ملی۔ یہ ان مفتری لوگوں کا انجام ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو دشمن ہیں ہمیشہ ہی ذلیل و رسوا رہے۔ افطرا علی اللہ کذبا، یہ تو مفتری ہیں، اور دوسرے او کذب بآیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یہ مکذب ہے، تکذیب کرنے والا، آیت کو جھٹلا دیا، حدیث کو جھٹلا دیا، اور اپنی مرضی کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جس طرح گزشتہ رکوع میں ہم پڑھ رہے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ ہر انسان کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک مثال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انی لا اجد ریح یوسف، لوگوں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ والد محترم۔ کس کے بارے میں؟ بیٹے کے بارے میں۔ بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس قدر معرفت کے باوجود آپ کی رسالت کا، نبوت کا انکار کر دیا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو دو قسم کے ظالموں کا تذکرہ ہے آیت کریمہ میں، ایک مفتری اور دوسرے مکذب، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم اکٹھا کریں گے تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے۔ اس سورہ مبارک کے شروع میں عرض کیا گیا کہ پوری سورت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ سورۃ الانعام اسی عنوان پر یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے۔ یہ تو
بڑی ساری بات ہے نا، بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ملازمہ کسی جگہ پر نوکری کر رہی ہے، پورا مہینہ کام کرتی ہے، تنخواہ لے کے آتی ہے، اور تنخواہ ساری کی ساری اس کا خامند کھا جائے، گھر میں فساد کھڑا ہو جائے گا۔ کماتی میں ہوں، کھا یہ جاتا ہے، کوئی نہیں برداشت کرتا۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ احکم الحاکمین کتنے بڑے ہیں، نظام سارا اللہ پاک کا اور نام کسی دوسرے کا لگ جائے، کوئی انسان نہیں برداشت کر سکتا، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ بلاؤ این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، آج ان کو پکارو۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا عذر۔ یہاں فتنہ سے مراد ہے عذر، بہانہ، حجت، دلیل، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو نہیں شرک کرتے تھے، انکار ہی کر دیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ قیامت کے دن کئی مراحل ہیں، ایک مرحلہ میں انکار کر دیں گے، ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں، اور دوسرے مرحلے میں اللہ تعالی منہ پر مور لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو گئے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، پھر اقرار کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم سے یہ شرک ہو گیا۔ پہلے تو انکار ہی کر جائیں گے، ما کننا مشرکین، ہم تو کوئی نہیں شرک کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں کے خلاف۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ افترا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے۔ حالات مختلف ہیں، کبھی ایک حالت ہے، کبھی دوسری حالت ہے۔ انکار کیا ہے تو اب ہاتھ پاؤں سے گواہی اللہ پاک لے رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھی باتیں سنتے ہیں، سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سنتے ہیں آپ کی بات کو، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردے، دلوں پر پردے، وقرا، بوجھ، ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھیں، سمجھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ سنتے کس لیے ہیں کہ سن کر اس میں کیڑے نکالے، اس میں کوئی شکوہ شکایت داخل کر دے۔ سننے کا مقصد قبول کرنا نہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بری بات سن کے قبول کر لیتے ہیں، اچھی بات سنی ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی نہیں مان لائیں گے۔ اگر ان کے سامنے مردوں کو زندہ کر دیا جائے، فرشتے آ جائیں، کلام کریں، پھر بھی نہیں مانیں گے، ہر نشانی دیکھ کر نہیں مانیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بات سن لی، اعتراض کر دیا، کوئی سوال کر دیا، جھگڑا کھڑا کر دیا، قبول کرنے کے لیے نہیں سنا۔
یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں. یہ کہہ کے انکار کر دیا. پہلے لوگوں کی کہانیاں کس سے ہیں؟ قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوئی سوال کر کے انکار کر دیا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ ہم سے مراد مشرکین عرب، ینہونا منع کرتے ہیں، انہو اس سے، اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب اللہ سے، وَيَنْأَوْنَ خود بھی دور رہتے ہیں، منع بھی کرتے ہیں. ینہونا دوسروں کو روکتے ہیں، اس کے قریب نہ جانا، جادوگر ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور کرو سنو مت. وَيَنْأَوْنَ خود بھی دور رہتے ہیں، انہو اس سے، رسول اللہ سے، کتاب اللہ سے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو اور نہیں وہ شعور رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں، وہ منظر قیامت کا، اذ وقفوا علی النار، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا جہنم پر، جہنم کے سامنے، وہ منظر اگر تمہارے سامنے آ جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد، ہے کاش ہمیں لٹا دیا جائے دوبارہ. ولا نکذب بآیات ربنا، ہم نہیں جٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں سے. عزیز بھائیوں، یہ ایک سوال ہے، یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا دوبارہ نہیں آ سکتا. اچھا بھئی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بڑی رحمتوں کے مالک ہیں، اس میں کیا مشکل ہے اللہ پاک کے لیے کہ چلو ایک آدمی کو دوبارہ زندہ کر کے دوسری بار زندگی مل جائے تو وہ نیک بن جائے، مومن بن جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ احکم الحاکمین نے یہ فیصلہ کیا ہے دوبارہ نہیں بھیجنا دنیا پہ. تو کیوں کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایسے بے نصیبوں کو دوبارہ زندگی مل جائے پھر وہی کرتوتیں کریں گے، پھر وہی برائیاں. اب صرف یہ کہہ رہے ہیں وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہہ تو رہے ہیں لیکن اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے. دوبارہ نہ بھیجنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر دوبارہ آ جائیں پھر بھی برائیاں کریں. اس کی مثال ہمارے سامنے روزانہ ہم دیکھتے ہیں، فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں کا جنازہ ہے، فلاں دنیا سے چلا گیا. اپنی آنکھوں سے جنازے دیکھتے ہیں، برائیاں نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، اور اپنے عزیز و اقربا، بہن بھائی، ماں باپ،
بیٹے بیٹیاں اپنے سامنے خود جنازے کر کے گناہ نہیں چھوڑ رہے. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کہہ رہے ہیں نا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا. اللہ دوبارہ بھیج دے پھر پکے ہی مومن بن جائیں گے. تو اللہ پاک جانتے ہیں نا دوبارہ بھیجوں گا تو پھر برائیاں ہی کریں گے، اس لیے فیصلہ فرما دیا کہ دوبارہ بھیجنے ہی. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بڑے بڑے عذاب نہیں آتے، یہ فلانا زلزلہ آ گیا، فلانا سیلاب آ گیا، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، نیکی کی طرف نہیں پلٹتے. اس بنا پر اللہ پاک کا فیصلہ کہ جو مر گیا نا دوبارہ نہیں اس کو بھیجنا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ چھپاتے تھے من قبل، اس سے پہلے. پہلے تو قسمیں کھا رہے تھے ہم نے شرک نہیں کیا، اب جب ہاتھ پاؤں بولتے ہیں ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں دوبارہ دنیا میں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا. اللہ جل شانہ اپنے علم اور خبیر ہونے کی بنا پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے. اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. سورۃ السجدہ 21واں پارہ. اللہ جل شانہ آخرت کا منظر بیان فرما رہے ہیں. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لی ہے عذاب. پہلے تو سنتے تھے نا، اب دیکھ لیا. وسمعنا، سن بھی لیا. اس جہنم کی آگ کے جو شعلے ہیں ان کی آواز سن لی ہے، آنکھوں سے دیکھ لی ہے. فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا. اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دوبارہ نہیں بھیجنا، دوبارہ بھیجیں گے تو نقصان ہے. لعادوا لما نہوا عنہ. ایک طالب علم ہے، اس کے نمبر پورے بورڈ سے زیادہ ہے جس بورڈ میں اس نے امتحان دیا ہے. اعلان کرو اس کا نام نہ لو، کسی دوسرے طالب علم کا نام دے دو جس کے نمبر اس سے تھوڑے ہیں. جو دوسرے نمبر پر آیا پورے بورڈ میں اس کا اعلان کر دو یہ پورے بورڈ میں اول ہے، دوسرے کو اول کر دو. دیکھو کیسے جلوس نکلتے ہیں اور فساد ہوتا ہے. اللہ پاک کا حق ہی سب سے چھوٹا ہے. طالب علم تو برداشت نہیں کرتا کہ مجھے بورڈ میں اول سے ثانی کر دیا جائے. رب العالمین جو پروردگار عالم ہے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدے، نظر و نیاز اور سالانہ اور ماہانہ اور نذرانے اور فلاں کسی کا حق دوسرے کو دے دیں. کسی کا حق، کیسے فساد ہوتا ہے.
اللہ پاک جو تمام حقداروں سے بڑا حقدار ہے، اللہ پاک کا حق تو سب سے بڑا ہے، اس کا حق چھین کر دوسروں کو دے رہے ہیں، کیسا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر دوبارہ لوٹائے جائیں لعادوا لما نہوا عنہ، اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا قال اخسؤوا فیہا، اس میں ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے عذابوں میں ہی تم نے رہنا ہے، ولا تکلمون، مجھ سے کلام ہی نہ کرو، قال اخسؤوا فیہا، اور یہ جو سوال کریں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک بار نکال دے، دوبارہ ایسا کریں گے نا تو ظالم ہو جائیں گے۔ بھئی پہلے جو کیا ہے وہی ظلم ہے، ظلم عظیم کیا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا، کفار نے، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگانی، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، صرف دنیا کی زندگانی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ تو نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا، بس مر گئے تو کام ختم ہو گیا۔ عزیز بھائیو، جب انسان مرتا ہے ختم نہیں ہوتا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، یہ دارالعمل ہے، اگلا جہان دارالجزا ہے، اب اس میں چلا گیا، دارالجزا میں اچھا بدلہ پا رہا ہے یا برا بدلہ پا رہا ہے، ختم نہیں ہوا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں، یہ زندگی فانی ہے، اب اگلی زندگی میں چلا گیا جو دائمی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں بس یہی زندگی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں، وہ منظر قیامت کا، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، پروردگار کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے جو تمہارے پاس میرے رسول آتے رہے، میرا پیغام اور میری بات سناتے رہے، یہ حق نہیں؟ اب بتاؤ، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے، سچ ہے، وَرَبِّنَا، قسم ہے ہمارے پروردگار کی، اس واو کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے، قسم کی واو، وَرَبِّنَا، قسم ہے ہمارے پروردگار کی، اب قسمیں کھا کھا کے اقرار کر رہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ پاک فرمائیں گے پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس چیز کے سبب کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان سنیے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے قیدی ہے جیل میں، وہ اپنے افسروں کا پابند ہے، اس چار دیواری میں رہتا ہے، حدود کا پابند ہے، مومن اپنے رب کے حکموں کا پابند ہے۔ کافر کی جنت ہے، وہ جہاں چاہتا ہے پھرتا ہے، موج کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین پر جو ایمان لانا ہے وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، عذاب کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔